سب ایسا نہیں. سیدہ پہ جذبات طاری نہیں ہوتے. وہ جانتی ہیں میرے راضی ہونے سے وہ راضی ہو جاتا ہے, میرے غضبناک ہونے سے وہ غضبناک ہو جاتا ہے. میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کر دوں. اگر دیکھنا ہو کون رضی اللہ ہے تو سیدہ کو دیکھ لے, اور دیکھنا ہو کون مغلوب علیہم ہے. اس زیادہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتا. اسے ایک روایت کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ, عدل خمینی کتاب ہے ولایت کے موضوع پہ. جناب سیدہ کے فضائل کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. میں نے اتنا بڑا حوالہ دیا اور کوئی حوالہ نہیں دیا تاکہ کسی بھی ذہن میں شک نہ آئے. جملہ اتنا بڑا پیش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کے یقین میں اضافہ نہ ہو تو مجلس ہی نہیں ہوئی. جناب سیدہ کے اوپر ہے مرمہ میرے ساتھ, مکمل کرو یہ جملہ. کہا آپ زیارات پڑھتے ہیں, زیارت بارسہ پڑھتے ہیں, چھلے امام سے زیارت بارسہ, اس میں جملہ پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسناب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور پاک ظلموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. جاہلیت کے رجس میں آپ کو کبھی چھوا بھی نہیں. آپ کے انوار پاک ہیں, پاک ظلموں سے چلے, پاک ظلموں میں رہے, کبھی کافروں کے پاس نہیں گئے. اب اس مقام پہ آ کہتے ہیں کہ جو انوار چلے تھے جناب آدم سے وہ 14 کے نہیں تھے. تھوڑے سے میں نے آپ سے وعدہ کیا یقین میں اضافہ ہوگا, ایمان میں اضافہ ہوگا. وہ 14 کے انوار نہیں تھے, وہ تھے 13 کے انوار. تھوڑی سی توجہ. آپ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب جناب آدم سے انوار چلے تو 13 معصومین کے انوار تھے, 14 کے نہیں. وہ انوار چلتے رہے, حضرت عبد المطلب بھی آ کے تقسیم ہوئے. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور, 12 کے باپ کا نام ابو طالب ہے. اور مسلمانوں جسے تم کافر کہہ رہے ہو وہ ان 12 کا باپ ہے جو کل ایمان ہے. ابھی نانا نے ہاتھ جوڑ دو, سن لیجیے میرے بارے میں خبر کرتا. 14 کا نور نہیں چلا تھا, 13 کا نور چلا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 کے نور آ گئے. ایک نور ایسا تھا جو ابھی تک عرش پہ تھا, اسے دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. میں نے کہا نا یقین میں اضافہ, آپ پہنچ گئے نا. ایک نور ایسا تھا. اب سمجھ میں آیا, معراج مقدمہ ہے آمد سیدہ کا. آپ پہنچ گئے جانے کے نام سرور کائنات معراج پہ گئے, نور سیدہ کو آپ خود لے کے جائیں. اللہ, یہ ہے خاتون جنت. ایزانے کے نامی ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا اس میں ایک خاص پہلو ہے میرے مزاج کے مطابق, مجھے معاف کر دیجیے گا, میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا مزاج سب سمجھتے ہیں. ایزانے میں جو سب سے پاک بیویاں تھیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا اماموں کی ماں بننے کے لیے. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے نتیجہ نہیں دیا. جو ابھی تک نہیں پہنچے میں انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. میں پورا گلا استعمال کر رہا ہوں. 12 اماموں کی ماں جو سب سے پاک بیویاں, اللہ نے کہا جس میں علی کی ماں بننا فاطمہ بنت اسد, جس میں 2 اماموں کی حسن و حسین کی ماں بننا فاطمہ بنت محمد. اگر عرب میں کوئی اتنی
بیوی نہیں تھی تو اللہ نے کہا ایران سے شہروانوں آئیں گے. چلیے گا میں مکمل کر رہا ہوں. 12 اماموں کی ماں جو سب سے پاک بیوی ہے. کبھی مراکش سے حضرت سمانہ خاتون، کبھی روم سے حضرت نرجس خاتون. 12 اماموں کی ماں جو سب سے پاک بیوی ہے. اب سوچیں وہ بیوی جنہوں نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو. اب آپ پہنچ گئے. سوچیں وہ بیوی جن کی آغوش میں سیدہ نے آنا. سوچیں وہ کتنی پاک ہو. اور کچھ ابھی بھی نہیں پہنچے. اگر آپ کبھی بھی سنیں یا پڑھیں کہ 3 مرتبہ جناب خدیجہ پہلے بیوہ ہوئی تھی اور کس کس کے حق میں رہی تو سمجھ جائیے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا سر خرید علم بغض علی ابن ابی طالب میں جناب خدیجہ کے خلاف بول رہا ہے. میری بات پہنچ گئی جانے دینا. میں نے مکمل کر میں نے کہا میں اپنے مزاج کے خلاف نہیں جا سکتا. میں اگر دفاع نہ کروں تو پھر امامہ چھوڑ دوں. میں اگر جناب خدیجہ کا دفاع نہ کروں تو پھر میں مسلمان کہلانے لائق نہیں ہوں. میں اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب جناب خدیجہ کا دفاع کروں. کوئی بھی لکھے میں اس کا مقابلہ کروں گا. اگر کوئی کہے 3 دفعہ بیوہ ہوئی تھی تو ثابت کر کے دکھا. اتنی پاک دامنہ تھی جناب خدیجہ کوئی عرب رشتہ نہیں بھیجتا تھا. اگر رشتہ لاتا بیوی کہتی نفیسہ منع کر دو ہمیں بشارت ہے کوئی محمد آئیں گے. میری بات پہنچ گئی جانے مجلس مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. حضرت گرامی یہ خاتون جنت کی والدہ گرامی ہے. ان کا مقام کچھ اور ہے. یہاں تک کہ ایک ام المومنین نے کہا سرور کائنات سے کب تک آپ خدیجہ کو یاد کیجیے. اب آپ کو ان سے بہتر ازواج مل گئی. کتنی شادی کے پہلے نے کل 13. جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 9 ازواج موجود تھے. جب تک جناب خدیجہ رہی 27 برس پیغمبر جناب خدیجہ کے ساتھ رہے. 27 برس. وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ ماد اللہ جو دشمنان رسالت ہے کہ پیغمبر کو شادی کو شوق تھا. شادیوں کا شوق جوانی میں ہوتا. ساری جوانی پیغمبر نے جناب خدیجہ کے ساتھ گزاری. جب مدینے آئے بڑھاپے میں 12 شادیاں کی اور کوئی بھی رشتہ لینے نہیں گئے. اس سے زیادہ کھل کے بھی پڑھوں گا تو بولیں گے. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں جو نہیں بول رہے. آپ مجبور کر رہے ہیں بولو پھر کھل کے. رسول خدا کو اللہ نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی. موسیٰ کوہ طور پہ آؤ توریت لے جاؤ. عیسیٰ جبل سعیر پہ آؤ انجیل لے جاؤ. او داؤد فلسطین کی اس پہاڑی پہ آؤ کتاب لے جاؤ. اللہ نے 100 صحیفے بھیجے. انبیاء کو بلا کے کتابیں دی. نہ کوئی صحیفہ نہ کوئی کتاب اتنی افضل جتنا کہ قرآن. اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب آئیے باہر
سیدہ کی چادر اوڑھیں گے، قرآن وہاں علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، قرآن وہاں حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے، قرآن وہاں کسی کو محفل سے نکالیں گے۔ میرے سینے میں دم نہیں ہے، قرآن وہاں میرے حبیب، میں آپ کو قرآن بھلا کے نہیں دوں گا، جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں آئے گا، لیکن دو چیزیں لینے آپ آئیں گے۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی آپ رشتہ لینے، اور جب میں علی کو کعبے میں بھیجوں گا زندگی میں دو چیزیں لینے گئے۔ جناب خدیجہ سے جب عقد ہوا تو ان کے گھر گئے، اور جب مولا علی کعبے میں تشریف لائے تو انہیں لینے گئے۔ باقی 12 رشتے خود آئے ہیں، مگر بات پہنچ گئی ہو، لیکن جناب خدیجہ نے بھی رشتہ خود بھیجا تھا۔ عقد کے لیے پیغمبر ان کے گھر گئے، رشتہ انہوں نے بھیجا تھا۔ رشتہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے بھیجا، کیوں؟ تاکہ کبھی بھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی، خود تو یتیم تھے، ملیکہ دلہرہ کو رشتہ بھیج لیا۔ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا ہم طلبگار ہیں، محمد نے دولت دیکھ کے رشتہ نہیں بھیجا، ہم نے دولت لٹائی ہے۔ جناب خدیجہ کا اتباع ہے، عظمت ہے جناب خدیجہ۔ یقین مانا کہ مجلس نہ ہوتی میں اور پڑھتا عزیزان گرامی، جب آخری وقت تھا جناب خدیجہ کا تو فوراً سہارا لیا جناب سیدہ نے، آواز دی زہرا، ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے کچھ وصیتیں کرنا ہے۔ 6 برس کی جناب خاتون جنت، ایک مرتبہ فرمایا بابا جان، اما جان آپ کو بلا رہی ہے۔ جناب خاتون مرتبت نے آواز دی، خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دے۔ آخری وقت میں رسول خدا یاد کرتے جناب خدیجہ کو، جب کہا نا کسی نے اب آپ کو ان سے بہتر بیوی مل گئی ہے، کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائے جب لوگ دامن چورا رہے تھے، وہ اس وقت کہتی تھی یہ رسول ہے جب لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہے، کہ خدیجہ نے اپنی دولت مجھ پہ اس وقت قربان کی جب کوئی ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا سوائے چند افراد کے۔ کہا جب آخری وقت تھا نا ملکۃ العرب کا، وہ جانتی تھی میرا بوائیکاٹ ہو چکا ہے، حقہ پانی بند ہے، میں باہر نہیں جا سکتا، میں کفن نہیں لا سکتا۔ انہیں پتا تھا میری شریعت میں وصیت پہ عمل واجب ہے، تو انہوں نے کہا زہرا بابا سے کہیے میری وصیت ہے، مجھے میری پوشاک میں دفنا دے۔ نہیں کیوں؟ جانتی ہے نا کفن کہاں سے لائیں گے، سارے عرب تو دشمن ہیں۔ کہا کہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا۔ پیغمبر کے آنسو بہنے لگے،
خدیجہ اور کچھ؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ کی علی سے شادی کی. آپ نے فرمایا تھا علی آپ کے جانشین. بڑے بڑے علماء نے روایت پیش کی کہ جناب سرور کائنات نے 2 انگلیاں اٹھا کے دکھایا جناب خدیجہ کو کہ دیکھ لیں میرے بعد فاطمہ کا کیا ہوگا. بیوی نے غور سے دیکھا اور تڑپنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے ممبر پہ علی نہیں ہے، کوئی اور ہے، میری بیٹی کھڑی ہے. اے مسلمانوں، یہ محسنہ اسلام کی بیٹی ہے، یہ خاتون جنت ہے. آج میں روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، مکمل کروں گا. یہ روایت تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں. 5 ہستیاں سب سے زیادہ رونے والے. پہلے جناب آدم، ان کی ہستی جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو مار دیا. جناب آدم کو بہت یاد آتی تھی. ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرے حابیل کے سر سے خون بہ رہا. کہا بابا جان میری مدد کے لیے آئیے. جب جناب آدم اٹھے تو رونے لگے. جناب جبرائیل آئے، کہاں ہیں میں آپ کو بیٹے کی قبر پہ لے چلوں. کہا قابیل نے جب مارا تھا دفنایا نہیں، پتھر رکھ دیے. جناب آدم پتھر ہٹانے لگے تو حابیل نے ہاتھ پیشانی پہ رکھا تھا. جب اس نے سر پہ پتھر مارا تو ان کے ہاتھ وہیں پہ پیشانی پہ تھا. جناب آدم پتھر ہٹا رہے تھے کہ پہلے ہاتھ میں ہاتھ آیا. بس ہاتھ کا آنا تھا، ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا. آپ جانتے ہیں نا باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کے لاشے پہ آنا. بس ہاتھ پکڑا اور رونے لگے. کہ پروردگارا اولاد کا غم بہت سخت ہے. جناب جبرائیل نے کہا آدم ایک حسین آئیں گے، ان کا بیٹا علی اکبر ہوگا، وہ لاشے پہ سینے سے پرچی خود نکالیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں سب آنسو، سب آنکھوں میں آنسو. سنیں گے نا، مکمل کرو. جناب آدم نے سوال کیا ہے جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ ہے؟ کہا ہاں آدم یہ وہی حسین. کہا آدم جب میں جنت میں تھا نا، میں نام پڑھتا تھا محمد خوشی ہوتی تھی، علی، فاطمہ. جب حسین کے نام پہ آتا تھا آنسو بہنے لگا. جناب جبرائیل نے کہا آدم انہیں بڑی بے دردی سے ذبح کیا جائے گا. جناب آدم بہت روئے، 40 برس روئے. پہلے رونے والوں میں جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب. جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب نبی یعقوب علیہ السلام. روایت بہت تیزی سے پڑھنا. جب جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے، رو رو کہتے تھے پروردگارا میرا یوسف مرے نہیں تھے، زندہ تھے. بس بھائی بہت تیزی سے. تیسرے رونے والے جناب یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے تو روتے رہتے تھے. جب جانے لگے نا زندان سے تو کہا اس زندان کے، اس جیل کے دروازے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اور کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ لکھا کہ یہ وہ دوست ہے جس سے ملنے کا دل نہیں کرتا. میں ہاتھ باندھ کے کہوں اے جناب یوسف آپ تو زندان میں اکیلے تھے، اے نبی خدا ذرا شام آ کے دیتا. ایک امام پھوپھیوں، بہنوں، ماؤں کے ساتھ زندان میں، وہ بھی یزید کا زندان. اجرکم اللہ. 5 ہستیاں بہت زیادہ روئی. میں نے 3 ہستی بیان کر دی، 2 ہستیاں اور ہیں. چوتھی ہستی کو آخر میں بیان کروں گا. 5ویں ہستی کون ہے؟ امام زین العابدین. چوتھے امام کتنا روئے؟ بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس. 40 برس ہوئے. ایک جملہ پیش کر کے مکمل کر دو روایت. جب روتی تھی نا چوتھے امام، ایک دن ایک چاہنے والا گھر آیا، پوچھا خادم سے مولا کہاں ہے؟ کہ مولا اپنے باغ میں گئے ہیں سیر کے لیے. 500 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے دن و رات میں. وہ چاہنے والا تھا، بہت خوش ہوا. کہ میرے مولا سیر کے لیے گئے ہیں. کہ
کربلا کے بعد سے کبھی مولا خوش نہیں ہوئے تھے, ہمیشہ روتے رہتے تھے. وہ چاہنے والا تھا, بہت خوشی خوشی باغ میں آیا, دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھ کے روتے چلے جا رہے. ہائے میرے بابا پیاسے مارے گا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا باغ میں سیر کے لیے آئے تھے, اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ منہار جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں. لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا منہار تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, انہوں نے رو رو کے آنکھیں دبا دی. میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی. کوئی عباس, کوئی علی اکبر, کوئی قاسم, اونو محمد. بس بھائی وقت نہیں. کہا لیکن مولا شہادت آپ کی میراث ہے. کہا ہاں منہار شہادت ہماری میراث, لیکن منہار یہ بتاؤ کیا ماؤں پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا, شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ بس میں نے روایت کو مکمل نہیں کیا. وہ چوتھی ہستی جن کا نام نہیں لیا, چھٹے امام سے پوچھا مولا کون ہے؟ مولا نے کہا میری دادی فاطمہ. مکمل کرو روایت, 2 سے 3 منٹ کی زحمت. کہا مولا آپ نے کہا دنیا میں سب سے رونے والے وہ 40 برس ہوئے جناب آدم علیہ السلام, 40 برس جناب یعقوب علیہ السلام, 21 برس جناب یوسف علیہ السلام, 40 برس آپ کے دادا سجاد. مولا آپ کی دادی کتنا روئی؟ 3 مہینے. مولا 3 مہینے رونے سے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں. مولا نے کہا مدت کو نہ دے, شدت کو دے. میری دادی اتنا شدت سے روتی تھی سر کے بال سفید ہو گئے تھے. رو رو کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب انہا. صبت علیہ میں سرنا نیا لیا. ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے جو دیکھ سکے وہ دیکھے, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلے. مدینے والوں نے شکایت کی یا علی فاطمہ سے کہیں یہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. شیخ عباس سے ایک سوال اٹھاتے, اتنا بڑا مدینہ تھا کیا سارے مدینے میں بیوی کے رونے کی آواز جاتی تھی؟ کہتے ہیں نہیں. پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا بیوی دن رات روتی رہتی ہے؟ تو روایت کے الفاظ ہیں بیوی دن رات روتی تھی, مدینے والوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ جب بھی جناب خاتون جنت روتی مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے اور مدینے والوں مت بتاؤ میری زہرا کو یہ زلزلہ اس کے رونے سے ہے, عرش الہی کانپتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا, مجھے دوسری جگہ پہنچنا, لیکن 2 دعا کے جملے کہوں گا. ہاتھوں کو اٹھائیے گا. پروردگار ایک واسطہ سے وہ بیوی جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو گیا, نہ جانے کتنی دکھی تھی کہ دن رات روتی رہتی تھی. اور جب روتی تو بیویوں سے کہتی یاد رکھنا میں جن سے ناراض ہوں انہیں معاف نہیں کروں گا. آئے میں ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کروں گا. کل مجھے شہادت پڑھنی ہے, میں دوسری روایت کہاں پڑھوں گا. ہاتھ بلند کیجئے گا. ایک روایت واسطہ جناب خاتون جنت کے ہاتھ کا. بیوی کے 2 ہاتھ ایک پہلو پہ رہا کرتا تھا, دوسرا زخمی ہو گیا. بیان کر دوں یا رہنے دوں؟ ہاتھ
کیسے زخمی ہوا جب مولا کو لے جانے لگے، بیوی نے ابا کو پکڑا، میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک آدمی نے آواز دی اپنے غلام کو، پرفز ہاتھ چھڑا، بس بھئی تازیانہ جمع، ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹا۔ پروردگارہ اس ہاتھ کے زخم کا واسطہ جو مولا علی نہیں بھولا پائے، میں کل پڑھوں گا کہ مولا نے کسے گرایا اور کہا اگر مجھ سے پیغمبر نے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ میرے بعد تلوار نہ چلائیے گا، میں تجھے جان سے مار دیتا، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے۔ پروردگارہ واسطہ مظلوم اہل بیت کا، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو بانیان مجلس شیخ قرآن پڑھنے والے سننے والے پروردگارہ سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔